برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان، پھر کیوں نہیں سوچتے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں جان چکے ہو کہ ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے ہیں، تو پھر اسے سامنے رکھتے ہوئے دوسری پیدائش کے متعلق کیوں غور نہیں کرتے کہ جو رب تعالیٰ پہلی بار تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوسری بار زندہ کرنے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو پہلی بار کی پیدائش کو دیکھنے کے باوجود دوسری بار کی پیدائش کا انکار کرتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو موت کے گھیر لینے کو جھٹلاتا ہے حالانکہ وہ دن رات مرتا اور زندہ ہوتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی تصدیق کرنے کے باوجود دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش میں مصروف ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اتراتا اور فخر اور غرور کرتا ہے حالانکہ وہ نطفے سے پیدا ہوا، پھر وہ سڑی ہوئی لاش بن جائے گا اور اس دوران اس پر کیا بیتے گی وہ اسے معلوم ہی نہیں۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو بھلا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون۔ تو بھلا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر پر اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تم اس کھیتی میں غور کیوں نہیں کرتے جسے تم زمین میں کاشت کرتے ہو؟ کیا تم اس کی نشو و نما کر کے کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی اسے کھیتی بنانے والے ہیں؟ اور اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ اگرچہ زمین میں بیج ڈالنا تم لوگوں کا کام ہے، لیکن اس بیج سے بالیں بنانا اور اس میں دانے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بیج سے فصل پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون
बल नहनु महरूमून। तर्जमा कंजुल ईमान, हम चाहें तो उसे रोंदन कर दें, फिर तुम बातें बनाते रह जाओ कि हम पर चट्टी पड़ी, बल्कि हम बेनसीब रहे। तर्जमा कंजुल इरफान, अगर हम चाहते तो उसे चूरा चूरा घास कर देते, फिर तुम बातें बनाते रह जाते कि हम पर तावान पड़ गया, हम पर तावान पड़ गया है, बल्कि हम बेनसीब रहे। लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामा, अगर हम चाहते तो उसे चूरा चूरा घास कर देते। इस आयत और इसके बाद वाली 2 आयत का खुलासा ये है कि हम अपने लुत्फ़ व रहमत से उस खेती की नशो नुमा करते हैं और तुम पर रहमत करते हुए उसे तुम्हारे लिए बाकी रखते हैं। वरना अगर हम चाहते तो ज़मीन में जो बीज तुम बोते हो उसे पूरी तरह फलने फूलने से पहले ही चूरा चूरा कर देते, जो किसी काम का न रहे। फिर तुम हैरत ज़दा और नादिम व गमगीन होकर ये बातें बनाते रह जाते कि हमारा माल बेकार ज़ाये हो गया, बल्कि हम अपने रिज़्क़ से महरूम रहे। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।